اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ پیچھے مضمون چل رہا تھا یہودیوں کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں لعنتی قرار دیا، اور اس کے کچھ اسباب بیان کیے تھے کہ وہ ایک تو فاسق فاجر ہیں اور حد سے بڑھنے والے ہیں، اور دوسرا یہ بیان کیا کہ وہ باوجود اس کے رکتے بھی نہیں ہیں، کوئی روکے بھی تو پھر بھی باز نہیں آتے، اپنے کام پورے ہی کرتے ہیں جو گناہ کے ہیں، جو فسق و فجور کے ہیں، دین دشمنی کے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور طرح سے ان کا تعارف کروایا، کیونکہ یہودی جو تھے مدینہ منورہ کے رہنے والے، یہ مکہ کے مشرکوں کے پاس جا کر کہتے تھے کہ تم حق پر ہو، مسلمان حق پر نہیں ہیں۔ یہ ذاتی دشمنی جو ہے نا، یہ بھی بندے کو دین کی دشمنی تک کیسے پہنچاتی ہے، دین کے معاملے میں بھی بندے کو اندھا کر دے۔ حالانکہ جن باتوں میں یہودی اہل اسلام کے ساتھ مشترک تھے نا، جیسے ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے، ان کی کتاب تورات کو وہ بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے، ہاں جی، خدا تبارک و تعالی کو وہ بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے۔ اب یہ جو یہودیوں کے قریب ہو رہے ہیں، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ شیطان پر ایمان لا رہے ہیں اور بتوں پر ایمان لا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ نصرانی جو ہیں وہ تو، یہودی جو ہیں وہ تو نبوت کے قائل ہیں، مشرک نبوت کے قائل نہیں۔ یہودی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، مشرک اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں۔ یہودی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں کے قائل ہیں، مشرک جو ہیں وہ سرے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شے کے نزول کے منکر ہیں۔ اب بتائیں بحیثیت عقائد کے مسلمان ان کے زیادہ قریب ہوئے یا مشرک؟ مسلمان زیادہ قریب ہوئے نا، کیونکہ مسلمان تو نبوت کے قائل ہیں، رسالت کے قائل ہیں، مسلمان یوم آخرت کے قائل ہیں، مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے قائل ہیں، جبکہ مشرکین ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اگر دیکھتے ہیں تو مسلمان تو ان کی تورات کے قائل ہیں، ان کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں۔ سب سے زیادہ ذکر انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ہے۔ بتائیں ان کے حالات جتنے اہل اسلام کے یہاں موجود ہیں اتنے کسی کے پاس موجود نہیں۔ جتنا ادب اور احترام کے ساتھ نام مسلمان لیتا ہے اتنا دنیا میں کوئی بھی نہیں لیتا۔ تو پھر بتائیں یہ ان کے زیادہ قریب تھے یا وہ ان کے زیادہ قریب تھے؟ اب عقائد کے حساب سے مسلمان ان کے زیادہ قریب تھے، لیکن سیاسی مسئلہ تھا یہودیوں کو مسلمانوں سے، ان کو سیاسی نقصان پہنچ رہا تھا مسلمانوں سے، اور عقائد کے حساب سے جتنا دور مشرک ان سے تھے لیکن سیاسی نفع انہیں پہنچ رہا تھا وہاں سے، تو ان ذلیلوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کر کے مشرکوں کے ساتھ یاری لگا لی۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ تو آپ ذرا بتائیں یہاں کے پاکستان کے جو لبرل سیکولر ہیں، دعوے کے مسلمان سمجھیں، آپ دعوے کے مسلمان سمجھیں، حکمران جو ہیں ہمارے، ان کا دعویٰ تو ہے نا ایمان کا، ان کا دعویٰ تو ہے عشق رسول کا، سارا کچھ کرتے ہیں، ہاں جی، چاہے دکھاوے کہیں کیوں نہ ہو۔ تو آپ ذرا بتائیں ان کے عقائد کے زیادہ قریب ہم یہاں پاکستان کے رہنے والے مسلمان ہیں، یا پھر ان کے عقائد کے جو دعویٰ ہے ان کا، وہ میں کہہ رہا ہوں حقیقت نہیں ہے، یا ان کے عقائد کے زیادہ قریب باہر کے جو یہود و نصارہ ہیں وہ زیادہ قریب ہیں؟ ہمارے زیادہ قریب ہے نا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں اور ہمارے طرح ایمان لانے کا ان کا بھی دعویٰ ہے، ہیں جی۔ تو پھر بتائیں نا ذرا، خدا تعالیٰ کو ایک ماننے کا دعویٰ ہے ان کا، رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت کو ماننے کا ان کا دعویٰ ہے، ہاں جی، مرنے کے بعد اٹھنے پر ان کا ایمان، اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو بتائیں پھر
جو اس وقت یہودی نے کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ اعتقادی قربت زیادہ تھی، ہیں جی، صرف اور صرف ان کا سیاسی اختلاف، یعنی کہ بنسبت مشرکین کے اعتقادی قرب زیادہ تھا ان کا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ان ذلیلوں نے کیا کیا، اپنے عقیدے کو ترجیح نہیں دی، اپنی جمہوریت کو ترجیح دی، اپنی سیاست کو ترجیح دی۔ مسلمانوں سے انہیں سیاسی نقصان تھا، اس لیے ان ذلیلوں نے مکے مدینے کے یہودیوں نے مشرکوں کے ساتھ جا کے یاری لگائی، اور بالکل یہی حال میرے دور کے لبرل اور سیکولر نے کیا ہے۔ انہیں پاکستان کے مسلمان جو ہیں خارج اور کھرے مسلمان، ان سے انہیں صرف سیاسی مسئلہ ہے، ان کو ان کی سیاست چھننے کا خطرہ ہے، یہ جمہوریوں کو مسلمان جو خالص مسلمان ہیں ان سے ان کو سیاست چھیننے کا خطرہ ہے، کہیں ہماری سیاست نہ چھین لیں، ہماری جمہوریت ختم نہ کر دیں، ہمارے جو نظام چل رہا ہے ہم یہود و نصارہ کے، کہیں وہی نہ ختم کر دیں۔ ان کو صرف یہی خطرہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب بتائیں، ان سے ان کو ایمان کا بھی خطرہ ہے، عقیدے کا بھی خطرہ ہے، سارے اختلافات وہاں پائے جاتے ہیں، لیکن باوجود اس کے صرف سیاست بچانے کے لیے جیسے یہودی نے کیا تھا وہی کو جیے کر رہے ہیں، صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے ان کے ساتھ یاریاں گانٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، میں کہ آپ ان میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو جا جا کے کافروں سے یاریاں لگاتے ہیں، جی مکے کے مدینے کے یہودی مشرکوں کے ساتھ جا کے یاری لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کتنا برا سامان ہے جو یہ آخرت میں اپنے لیے بھیج رہے ہیں، کتنا برا سامان بھیج رہے ہیں، کتنی برائی بھیج رہے ہیں اپنے لیے آخرت میں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ہی ناراض ہو گیا ہے ان پر، اللہ تعالیٰ نے سخت غضب فرمایا ہے ان پر۔ وفی العذاب ہم خالدون، رہی بات آخرت کی، وہ تو عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی علیہ السلام پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور یہ ذہن میں رہے یہاں نبی سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ رب یہودیوں کو فرما رہا ہے جن کا دعویٰ ہے ہمارا ایمان ہے اس موسیٰ علیہ السلام پر، انہیں رب فرما رہا ہے اگر یہ اللہ پر بھی ایمان لے آتے اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، جو ان پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لے آتے، مطلب تورات پر بھی ایمان لے آتے، رب تعالیٰ نے ارشاد میں مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو پھر یہ مشرکوں کو کبھی یار تو نہ بناتے نا۔ اگر ان کا ایمان ہوتا اللہ پر، موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر، بھائی ان تینوں چیزوں کو ماننے والے تو مسلمان ہیں، مشرک تو نہیں مانتے نا، تو پھر ان کو چاہیے تھا اگر یہ اپنے رب کے وفادار ہوتے تو پھر مسلمانوں سے یاری لگاتے، کیونکہ ان کے رب کو ماننے والے یہ تھے۔ اگر یہ اپنے نبی کے وفادار ہوتے موسیٰ علیہ السلام کے، تو پھر یہ وہاں یاری لگاتے جو ان کے نبی کو ماننے والے تھے، وہ مسلمان تھے، مشرک نہ تھے۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، اور تورات کو، اگر یہ تورات پر ان کا ایمان ہوتا تو پھر تورات کو ماننے والے تو مسلمان تھے، تو ان کا کام بنتا تھا وہ جو ان کی تورات کے منکر ہیں یہ مشرک، یہ ان سے یاری لگا رہے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو پھر ان کو چاہیے تھا یہ بجائے مشرکوں کے ساتھ یاری لگانے کے یہ مسلمانوں کے ساتھ یاری لگاتے، مسلمانوں کے زیادہ قریب رہتے، لیکن انہوں نے اپنے دینی مفاد کو پیش نظر نہیں رکھا، انہوں نے اپنی صرف دنیاوی لالچ مادیت پرستی کو سامنے رکھا ہے، کہیں ان کی مادیت نہ ان سے چھن جائے، تو انہوں نے پھر مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر مشرکوں کے ساتھ جا یاری لگائی ہے، ان کے ساتھ سیاسی مفاد وابستہ کیے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہی ان کی مذمت کی، اور آگے فرمایا کہ ہوا کیا، کیوں ہے ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے وفادار کو چھوڑا، اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے وفادار کو چھوڑا، اور اپنی کتاب تورات کے وفادار جو مسلمان تھے ان کو چھوڑ کر کے انہوں نے جا کر یاری لگائی مشرکوں کے ساتھ جو ان کے خدا کے وجود کے قائل، نہ ان کے نبی کے قائل، نبی کی نبوت کے قائل، اور نہ ان کی کتاب تورات کے قائل۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا اپنا اعتقادی مفاد چھوڑ کر سیاسی مفاد کو ترجیح دینا، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی وجہ یہ ہے وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں اکثریت جو ہے وہ فاسق، فاجر اور بدماش قسم کے لوگ ہیں۔ اکثریت ان کی کیا ہے؟ وہ فاسق فاجر لوگ ہیں۔
اب یہ ذہن میں رہے، فاسق لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ عقیدے سے زیادہ اپنی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ یہاں کے بے دین لوگوں کو بھی دیکھ لیں، انہیں اپنا عقیدہ مفاد نہیں ہے، عقیدہ انہیں پیارا نہیں ہے، انہیں اپنی صرف جمہوریت پیاری ہے، انہیں پھر نظام تعلیم فرنگی کا وہ پیارا ہے، انہیں پھر نظام کفر پیارا ہے، انہیں رب تبارک و تعالیٰ کا نہ دین پیارا ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کا حبیب پیارا ہے، نہ رب تعالیٰ کا قرآن پیارا ہے۔ یہیں سے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، ہم بھی اسی کے ساتھ یاری لگیں جو ہمارے رب کا قائل ہو، ہمارے رب کو ماننے والا ہو۔ اس میں مشرکین کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ جو یاری لگا رہا ہے نا بھاگ بھاگ کے، ہماری لڑکیاں جو بھاگ بھاگ کے ان کے لڑکوں کے ساتھ یاری لگا کے نعوذ باللہ من ذالک پھر رب تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار کر رہی ہیں، قرآن کا بھی انکار کر رہی ہیں، رسول اللہ کا بھی انکار کر رہی ہیں، وہ صرف اپنی جنسی تسکین کو وہ ترجیح دے رہی ہیں رب رسول کے تعلق پر۔ قرآن سے بڑھ کر کیا چیز ہے یار؟ صرف یہ شہوت پرستی، اسی کو دیکھ کے تم نے رب سے بھی وفائی کر لی، شہوت پرستی کو دیکھ کے تم نے جناب قرآن سے بھی وفائی کر لی، امام الانبیاء سے بھی وفائی کر لی تم نے۔ بتائیں یار، ایسی خواتین جو جناب ان باتوں میں آ کر رب تعالیٰ کو چھوڑ دیں، رسول اللہ کو چھوڑ دیں، یہ طبیعت کی یہودنہ ہے۔ یہ بھی جیسے وہ یہودی تھا، اس نے اپنا اعتقادی مفاد، عقیدے کا مفاد نہیں رکھا سامنے، اس نے صرف سیاست کو دیکھا ہے۔ اس طرح کر کے یہ جو خواتین ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر ہندوؤں کے ساتھ یاری بھی لگا رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ بھاگ کے ان کے ساتھ شاپنگیں کر رہی ہیں، ہوٹلوں میں جا کے ان کے ساتھ جناب ڈیٹیں مار رہی ہیں، وہ خواتین جو ہیں جو مشرکین کے ساتھ یاری لگا رہی ہیں، ان کا بھی طریقہ بالکل، مذہب ان کا وہی یہودیوں والا ہے۔ عقیدے کا مفاد ان کو عزیز نہیں ہے، ان کو مفاد ہے صرف شہوت، ان کا مذہب بھی پورے کا پورا شہوت پہ کھڑا ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو نعوذ باللہ من ذالک، اب دیکھیں یہاں پہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے خالہ اور بھانجے کا نکاح حرام کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا بھائی؟ تو جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے حلال کو حرام کر دیا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہاں پہ زنا کے کون سوچ سکتا ہے؟ ہاں جی، پھپھو اور بھتیجا جو ہے ان کا نکاح رب نے حرام کیا ہے، ابدی طور پر حرام ہے، لیکن ان میں اگر منہ کالا کرنے کی عادت پڑ جائے، اگر عادت بن جائے نا کسی کو کسی کی، پھر وہ نہیں چھوٹتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو بتائیں آج جو حرمات کے رشتے پامال ہو رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو گئی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے حلال ان کے لیے حرام کر دیا، نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ، بھانجے کا خالہ کے ساتھ، بھتیجے کا پھپھو کے ساتھ نکاح حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام کر دیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اب اس میں حلت والی کوئی بات آ ہی نہیں سکتی۔ تو بتائیں یار، کون ایسا بندہ ہے جو کھڑا ہو کے پھر جناب یہ اپنا نکاح تو نکاح رہا، نکاح جہاں حلال نہ ہو وہاں منہ کالا ہی شروع کر دے؟ یہ آپ سوچ سکتے ہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، مجھے ایک بندے کا فون آیا ہے، یہی علاقہ یہی تھا، اندر کا سوسائٹی کا علاقہ تھا، وہاں سے ایک بندے کا فون آیا، اس نے کہا کہ ہمارا ابا جو ہے وہ اپنی پوتیوں کے ساتھ مکالہ کر رہا ہے۔ بتائیں، آپ سوچ سکتے ہیں؟ سن 2003 میں جب میں آیا تھا پڑھنے کے لیے، تو اس وقت کانا میں نا ایک عورت حاملہ ہوئی تھی اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے سے منہ کالا کر کر کے عورت جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ یہ حرمات کے رشتے آخر کیوں پامال ہو رہے ہیں یار؟ اتنے بھی لوگوں کو سمجھ بوجھ نہیں رہی، شرم حیا نہیں رہی، اور اس طرح کر کے یہ جو لوگ ہیں نعوذ باللہ من ذالک، دادا، اور ایک بندہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس نے اپنی نانی کے ساتھ منہ کالا کیا ہوا تھا، اپنی نانی کے ساتھ۔ بتائیں، یہ تو آج آئے دن خبریں اخباروں میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، باپ بیٹی کے ساتھ، تو کوئی کسی کا ساتھ، بہت بڑا افسر ہے پاکستان کا، اس نے ارادہ کیا کہ میں نوکری چھوڑ دوں، اس کے 6 مہینے رہتے تھے ریٹائرمنٹ کو، 6 مہینے رہتے تھے صرف ریٹائرمنٹ کو، نوکری چھوڑنے کو تلا ہوا۔ ایک بندے کو اپنے ماتحت کو بتایا، اس نے یار میں نوکری چھوڑنے لگا ہوں۔ اس نے کہا حضرت، اس نے کہا صاحب کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ 6 مہینے تو رہ گیا آپ کے صرف ریٹائرمنٹ کو، تو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں ابھی؟ اس نے بتایا کہ اس کی رینک کا بندہ، اس کے عہدے کا بندہ، منصب کا بندہ ایک اور اس کا ساتھ گھر ہے، اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا بیٹا بیٹی دونوں آپس میں منہ کالا کر رہے ہیں، بیٹا بیٹی دونوں جٹے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا بات تو واقعی بغیرتی کی ہے۔ یہ بات سن کے وہ خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔
کچھ دنوں کے بعد اس نے پوچھا، اب بتائیں اس کی غیرت کا لیول بھی دیکھیں، اس نے پوچھا یار ہاں بتائیں پھر آپ نے جو سوچا تھا کہ نوکری چھوڑ دیں گے آپ، تو پھر کیا بنا اس کا؟ اس کا مجھے ایک دوست نے سمجھایا بھی اس کے ابے کو جا کے بتاؤ، وہ جو لڑکی اور لڑکا ہیں جن کو آپ نے اپنی چھت سے دیکھا کھڑکی سے، وہ آپس میں جٹے ہوئے تھے، آپ ان کے ابا کو جا کے بتاؤ۔ وہ کہتا جی میں گیا اس کے ابا کو بتایا، اس کے ابا نے کہا آگے سے اس کا لیول بھی چیک کریں۔ اس نے بتایا یار دیکھو بتاؤ، اگر میری بیٹی اور میرا بیٹا باہر جا کے کہیں اور منہ کالا کریں، اس سے بہتر نہیں ہے چلو گھر کی بات گھر ہی رہ جائے۔ کہتا جی تب مجھے بھی اس کی بات اچھی لگی، میں نے کہا یار بات تو اس کی واقعی ٹھیک ہے، باہر جا کے وہ لڑکا کسی اور کی لڑکی کو چھیڑے، لڑکی کسی اور کے لڑکے کو چھیڑے، باہر تو فساد کھڑا ہوگا، چلو گھر میں ہی کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اس کی جاگی بھی تھی تو اتنی جاگی، اس کا بھی ایک لیول تھا جاگنے کا۔ اب جہاں پہ مسائل ایسے ہوں وہاں پہ بندہ کیا کرے بتائیں؟ سرے سے غیرت ہی مر گئی ہے ہمارے اندر سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو خیال ہوتا، اعتقادی نفع جو ہے ان کو عزیز ہوتا تو پھر یہ مومنوں کے ساتھ یاری لگاتے، مشرکوں کے ساتھ جا کے یاری نہ لگاتے۔ ان کو بھی اگر اعتقادی جو ہے نا وہ عقیدہ منظور ہوتا بھی رب تبارک و تعالی نے یہ عقیدہ یہ مسلمانوں کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا حرام ہے، یہ عقیدہ نہیں تو اور کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے جسے حرام فرمایا، حلال اور حرام، جسے حرام سمجھنا ہے اسے حرام کہا ہے رب نے، اسے حرام سمجھنا، جسے رب نے حلال کیا اسے حلال سمجھنا، یہ عقائد میں سے نہیں ہے مسئلہ، یہی سے جناب فقہ کہہ کے آپ کہیں گے یہ اس میں اختلاف ہو گیا ہے لہذا کسی حکم پر عمل کر لیں بس ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جیسے یہودی اپنی طبیعت کا تھا، رب تعالیٰ کے حکم کو اس نے ترجیح نہیں دی، اس نے اپنی سیاسی فائدے کو نفع دیا، وہ ترجیح دی ہے، جا کے مشرکوں کے ساتھ یاری لگا لی ہے اس نے۔ اسی طرح میرے دور کی خواتین جو مسلمانوں کو چھوڑ کر، نکاح کو چھوڑ کر ہندوؤں کے ساتھ جا کے نکاح کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ جا کے صرف اپنی منہ کالا کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہیں، وہ بڑی مجرم ہیں، وہ یہودی طبیعت کے، وہ یہودنے ہیں جو ایمان چھوڑ رہی ہیں، قرآن چھوڑ رہی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا حبیب چھوڑ رہی ہیں، رب تعالیٰ کو چھوڑ رہی ہیں، صرف شہوت کی خاطر۔ یار اتنا بھی بندہ اندھا ہوتا ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کے قرآن کو بھی چھوڑ دے۔ بریلی شریف میں جس دن عرس تھا نا، اسی عرس والے دن دو لڑکیاں اپنا نام ہندوؤں نے رکھ کے مندر میں چکر دے کے جناب ہندوؤں کے ساتھ چلی گئی، بتائیں عرس والے دن، امام اہل سنت کا عرس تھا۔ اگر ہم کاج جو عرس پہ زور لگا رہے ہیں، تھوڑا سا زور ادھر بھی لگا دیں ہم کہ مومنوں کا ایمان بھی بچانا ہے ہم نے، ہیں جی کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بچانا ہے، نکاح بھی اگر ہم آسان کر دیں۔ بتائیں یار یہ مولوی پیر جو ہیں لاکھوں بندوں کو جمع کر سکتے ہیں، کیا لاکھوں بندوں کو یہ ذہن نہیں دے سکتے اپنی بیٹیوں کو نکاح جلدی کر دو؟ ان کو یہ ذہن نہیں دے سکتے یار یہ جہیز والی لعنت جو ہے اسے ختم کر دو؟ ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو یار، لڑکیوں کا نکاح تو آسان ہو۔ لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، سر میں چاندی آ گئی ہے، اور انہوں نے اپنی جی نہیں جی ہماری فلانی بھی رسم ہے ڈمکانی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ رسومات والی لعنت جو ہے یہ مولوی پیروں کے گھروں سے رخصت نہیں ہو رہی، باقی عوام کیا کرے گی بتائیں؟ مولوی پیر اس میں ناکو ناک ڈوبے ہوئے ہیں، کسی کی بات کیا کریں ہم؟ مولویوں کی زنانیاں خود نہیں مانتی بیویاں، اور نہیں جی ہم نے کرنا ہے، ہم نے نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی بیچارہ مسکین تیار بھی ہو جائے، ہمارا ایک دوست تھا، ہمارے کہنے پر وہ بیچارہ تیار ہوا نکاح کو، برات کو بغیر ڈھول تماشے کے تاشے کے لے کے جانے پر، جی وہ لے گیا، وہاں کوئی ایک عورت تھی، اس نے دیکھتی کہا، اس نے کہا اے کوئی جنازہ جان رہا پیے، کوئی ڈھول شول ہی کوئی نہیں، بتائیں اب بتائیں یہ جو بات اس نے کی ہے اس غریب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ برات سے جا رہے ہیں ساتھ، اس عورت نے یہ بکواس کر دی، یعنی وہ کیا یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا جو دیا ہے، آج ہی تو دن تھا رب کی نافرمانی کرنے کا، تم نے وہ بھی نہیں کیا، بڑے بد دماغ قسم کے لوگ ہو بھائی، لگتا ہے ایسے جیسے جنازہ جا رہا ہو تمہارا کو مر گیا ہو، ہیں؟ اب بتائیں یار جہاں پہ رسومات جو ہیں مولوی پیروں کی بیویاں چھوڑنے کو تیار نہ ہوں، وہ مایوں کی رسم، مہندی کی رسم، فلانی رسم، ڈمکانی رسم، مہندی لگانے سے منع نہیں کیا اسلام نے، بلکہ مہندی لگانے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خاتون کوئی شے پکڑانے لگی گھر کے اندر سے اس طرح کر کے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو عورت ہے یہ بندہ ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں خاتون ہوں،
آقا علیہ السلام نے میں پھر اپنے ہاتھ پر مہندی لگا کے رکھا کرو تاکہ پتہ چلے یہ خاتون کا ہاتھ ہے، مرد کا ہاتھ نہیں ہے۔ بتائیں بھائی، یہ ہم نے کبھی مسئلہ بیان کیا ہے؟ ہیں جی، کہیں کہا ہے ہم نے عورتوں کو مہندی لگا کے رکھا کریں؟ اور حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ خاتون زیور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو نماز پڑھے، اور فقہاء نے مکروہ لکھا ہے کہ عورت بغیر زیور کے کھڑی ہو کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے لگ جائے، نماز مکروہ ہے۔ بتائیں، اور جتنا اسلام نے اجازت دیا وہ تو کریں، اور جتنا ہندوؤں کو دیکھتے ہیں، مشرکوں کو دیکھتے ہیں، نصرانیوں کو دیکھتے ہیں، وہ کرتے مرتے پھرتے ہیں وہ نہیں جی، یہ ہماری پرمپرا کا مسئلہ ہے جی، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہمارا ناک اس میں ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا اگر ہم نے یہ کام نہ کیے تو۔ اور جہاں رب تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، میں اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ جو کچھ نازل ہوا ان کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف یعنی تورات، اس پر ایمان لے آتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان کا ایمان کبھی ان مشرکوں کو یار بنانے نہیں دیتا، ان کا ایمان ان کو مجبور کر دیتا، کبھی بھی ان کے ساتھ دوستی نہیں لگاتے۔ تو یہ جو لوگ اب بھاگ بھاگ کے دوستیاں لگا رہے ہیں ان کا ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد ہے وَلَٰكِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق فاجر ہیں، بدماش ہیں، اس لیے فاسق فاجر لوگ جو ہیں وہ تو یاری لگانے کا سوچ سکتے ہیں کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، لیکن مومن بندہ کبھی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔